ने पर्ची सबको दिखाई। कमरे में एक सर्द लहर दौड़ गई। अब्बू की नज़रें सख्त थीं, खाला के होंठ कंपा रहे थे और आयशा और हमज़ा के दिल धड़कने लगे। ये किसने लिखी? हमज़ा ने लरजती आवाज़ में कहा। इंस्पेक्टर ने कागज़ उलट पलट कर देखा। ये ताज़ा है, अभी कुछ ही देर पहले लिखी गई। इसी लम्हे बाहर सहन में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंजी। सिपाही दौड़ते हुए बाहर निकले। चंद लम्हों बाद एक सिपाही हाँफता हुआ वापस आया। सर, हमने एक अजनबी को दीवार फलांग कर भागते देखा, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया। इंस्पेक्टर की आंखें तंग हो गईं। यानी कोई तीसरा शख्स भी इस हवेली के आसपास है जो ये खेल खेल रहा है। खाला ने घबरा कर कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये हवेली बरसों से बंद थी। यहाँ बाहर वालों का क्या काम? इंस्पेक्टर ने पर्ची को मुट्ठी में बींच लिया। मुमकिन है असल कातिल वही हो और हम सब को आपस में लड़वाना चाहता हो। अब्बू ने सर्द लहजे में कहा, या फिर ये किसी अपने का हाथ है जो खुद को अजनबी जाहिर कर रहा है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। हर चेहरा फिर से शक के दायरे में आ गया। लेकिन अब सवाल ये था कि वो परछाई कौन थी जो अंधेरे में गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो पूरे सहन को और इतराफ़ की दीवारों की तलाशी लें। करीम नौकर के कदम कांप रहे थे। सर, मैंने आज दिन में भी किसी को दीवार के पीछे झांकते देखा था, मगर डर के मारे कुछ न कहा। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, कैसा शख्स था? करीम की आंखों में खौफ उभर आया। कुदरती सा लंबा दुबला, चेहरा तो नहीं देखा, मगर इसके हाथ पर एक गहरा जख्म था। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जख्म? लेकिन ऐसा जख्म तो नईम के हाथ पर भी था। सबकी नज़रें फिर जख्मी नईम पर जा ठहरी, जो नीम बेहोश हालत में लेटा हुआ था। इंस्पेक्टर ने सोच में डूबकर कहा, मुमकिन है ये वही हो, या फिर कोई ऐसा जो नईम से जुड़ा हुआ है। अब्बू ने तल्खी से कहा, ये सब झूठ है। असल हकीकत यह है कि हमारा ख़ानदान ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, कोई अजनबी नहीं। कातिल यही हमारे बीच है। खाला के आंसू बहने लगे। अगर सच यही है तो फिर बरसों पहले जो हुआ वो सब किसने रचाया? कौन था जिसने हमें एक दूसरे के खिलाफ किया? इंस्पेक्टर ने सब को घूर कर कहा, शायद वो अजनबी असल में कोई पुराना रिश्तेदार है जो आज भी बदला लेने आया है। कमरे में खौफनाक खामोशी छा गई। हर दिल में सवाल था, क्या ये अजनबी कोई बोला हुआ साया है, या फिर इन सब में से कोई अपने ही खानदान को धोखा दे रहा है? रात की गहरी खामोशी में अचानक नईम ने हल्की सी कराह के साथ आंखें खोल दी। आयशा जल्दी से इसके करीब झुक गई। आप ठीक हैं क्या? इंस्पेक्टर ने तेज़ लहजे में कहा। नईम साहब, होश में आ जाइए, हमें सब जानना है। वो अजनबी कौन है जिसे आप जानते हैं? नईम की सांसें भारी थीं, इसके लब कँपा रहे थे, जैसे हर लफ्ज़ निकालना मुश्किल है। वो यहाँ बरसों से छुपा हुआ है। सब चौंक गए। अब्बू ने सख्त आवाज़ में कहा, बकवास मत करो। बरसों से कौन छुपा रहा सकता है? नईम ने नज़रें अब्बू पर गाड़ दी। वो तुम्हें भी जानता है, तुम्हारे माजी को भी। खाला ने हकलाते हुए, क्या तुम कहना चाहते हो? वो हमारा ही कोई रिश्तेदार है क्या? नईम के होंठों से एक कमज़ोर सरगोशी निकली। वो वारिस है। सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन पूछा, कौन वारिस? किसका वारिस? मगर नईम की पलकें बोझल हो गईं। वो दोबारा बेहोश हो गया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। अब हर किसी के दिल में एक नया सवाल गूंज रहा था, ये वारिस कौन है और किस इंतकाम के लिए लौटा है? इंस्पेक्टर ने नोटबुक खोली और कमरे में टहलने लगा। वारिस, वो बार बार ये लफ्ज़ दोहरा रहा था। इस खानदान में आखिर ऐसा कौन है जो अपना वजूद छुपा कर वारिस बन बैठा? आप? अब्बू ने झुंझला कर कहा, यह सब नईम की खराफात है। कोई वारिस नहीं, सब कुछ मेरे कब्ज़े में है। खाला ने आहिस्ता कहा, नहीं, एक वारिस ज़रूर था। सब चौंक कर इनकी तरफ मतवज्जा हुए। खाला की आंखों में पुरानी यादों का बोझ उतर आया। सालों पहले तुम्हारे दादा ने एक खुफिया वसीयत लिखी थी, जिसमें लिखा था कि जायदाद का असल वारिस ना तुम हो ना नईम, बल्कि एक तीसरा नाम। आयशा ने हैरत से कहा, तीसरा नाम? वो कौन था? खाला की आवाज़ लरज़ गई।
ایک ناتا جو چھپایا گیا، ایک بچہ جو اس حویلی میں پیدا ہوا مگر کبھی خاندان کا حصہ نہیں بن سکا۔ انسپکٹر نے فوراً سوال کیا، کیا آپ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ وارث آج واپس لوٹا ہے؟ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، شاید وہی ہے، وہ بچہ جو برسوں پہلے اس حویلی سے غائب کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابو کے چہرے پر عجیب سا خوف اتر آیا، جیسے وہ سب جانتے ہوں لیکن بتانا نہیں چاہتے۔ انسپکٹر نے تیز لہجے میں کہا، تو پھر کھیل صرف قتل کا نہیں، جائیداد اور وارث کا بھی ہے، اور اصل وارث شاید وہی اجنبی ہے جو اندھیرے میں گھوم رہا ہے۔ رات کے آخری پہر حویلی کے اندھیروں میں ایک سناٹا گونج رہا تھا۔ سپاہی پہرے دے رہے تھے مگر فضا میں ایک انجانا خوف گھل چکا تھا۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب اس نے اچانک باغ کے کونے میں ہلچل دیکھی۔ اندھیرے میں ایک لمبا سایہ حرکت کر رہا تھا۔ حمزہ دیکھو، وہ جلدی سے بولی۔ حمزہ کھڑکی تک آیا۔ دونوں نے دیکھا سایہ درخت کے قریب کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک پرانا چراغ اور کلائی پر وہی گہرا زخم جو نوکر کریم نے بتایا تھا۔ انسپکٹر بھی شور سن کر لبکا، کون ہے وہاں؟ رک جاؤ! لیکن وہ سایہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا، جیسے اندھیرا ہی اسے نگل گیا ہو۔ زمین پر صرف ایک چیز رہ گئی تھی، ایک پھٹی ہوئی پرانی چادر جس کے کونے پر حروف گرے تھے، وارث۔ خالہ نے کپ کپاتے لبوں سے کہا، یہ وہی ہے، برسوں بعد لوٹ آیا ہے۔ ابو کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے زمین اس کے نیچے سے گھسک گئی ہو۔ انسپکٹر نے بھاری آواز میں کہا، تو اصل کھیل شروع ہو چکا ہے اور اب یہ وارث سچائی چھپانے نہیں دے گا۔ انسپکٹر نے پھٹی ہوئی چادر ہاتھ میں لی۔ اس کے کونے پر کرے حروف بار بار اس کی نظروں کے سامنے جھلک رہے تھے، وارث۔ یہ کوئی عام اشارہ نہیں، اس نے کہا، یہ اس شخص کی شناخت ہے۔ یہ اس شخص کی شناخت ہے جو برسوں سے اس خاندان کے راز جانتا ہے۔ خالہ کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی گود میں کھلایا تھا مگر پھر اچانک وہ ہم سے چھین لیا گیا۔ عائشہ کے لب کپ کپانے لگے۔ خالہ، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کا بچہ تھا؟ خالہ نے چونک کر نظریں جھکا لی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابو کی آواز دھار بن کر ابھری، خبردار! ایک لفظ بھی مت کہنا، یہ سب پرانی کہانیوں کے جال ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ انسپکٹر نے تیز نگاہ ابو پر ڈالی۔ یعنی آپ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حمزہ نے ہمت کر کر کہا، اگر وہ واقعی ہمارا کھویا ہوا خون ہے تو پھر اس کے آنے کا مقصد صرف جائیداد نہیں، انتقام بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے باہر آنگن میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب چونک کر کھڑکی کی طرف لپکے۔ وہی سایہ دوبارہ دکھائی دیا، لیکن اس بار اس کی پرچھائی اتنی قریب تھی کہ اس کا چہرہ دھندلے میں جھلک رہا تھا، ایک چہرہ جو ابو اور نعیم دونوں سے کچھ حد تک ملتا جلتا تھا۔ خالہ کے لبوں سے دبی چیخ نکلی، یا اللہ، یہ تو بالکل! انسپکٹر نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا کہ اس کا چہرہ پوری طرح دیکھا جائے۔ کمرے میں سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ اب راز اور قریب آ گیا تھا مگر ابھی پردہ نہیں اٹھا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ حویلی کے کمرے میں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ہر چہرہ ایک سوال بن گیا ہو۔ انسپکٹر نے خالہ سے رخ موڑ کر سخت لہجے میں کہا، اب مزید خاموشی نہیں چلے گی، بتائیے یہ وارث آخر ہے کون؟ خالہ نے لرزتے ہوئے کہا، وہ ایک ایسا بچہ تھا جسے دنیا کے سامنے لانا گناہ سمجھا گیا۔ عائشہ نے بے اختیار کہا، بچہ؟ کس کا بچہ؟ خالہ کی آنکھوں میں پرانی اذیت ابھر آئی۔ میرا اور اس خاندان کے ایک مرد کا۔ ابو نے فوراً بات کاٹ دی، خاموش رہو، یہ سب پرانی بکواس ہے۔ انسپکٹر نے ابو کی طرف دیکھا، کیا یہ راز آپ سے جڑا ہوا ہے؟ ابو کا چہرہ پتھر سا ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ حمزہ آگے بڑھا، اگر وہ بچہ آپ کا ہی خون ہے ابو تو پھر وہ وارث ہونے کا حق رکھتا ہے، لیکن اگر آپ نے اسے چھپایا یا دھتکارا تو آج اس کی واپسی انتقام میں بدلے کی۔
اسی لمحے دروازے پر ایک پرچی پھسلی۔ انسپکٹر نے جھک کر اٹھائی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں وہ وارث ہوں جسے اس خاندان نے انکار کیا اور اب میں اپنا حق لینے آ رہا ہوں۔ خالہ کے لبوں سے ہچکیوں کے درمیان ایک سرگوشی نکلی۔ یہ وہی ہے، میرا کھویا ہوا بیٹا۔ رات کی گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ انسپکٹر سب کو ایک ہی کمرے میں رکھے بیٹھا تھا اور سپاہی دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ اچانک حویلی کی اندرونی دالان سے لکڑی کے تختوں کے چرچرانے کی آواز آئی۔ سب چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے مگر قدموں کی چاپ قریب آتی گئی۔ پھر کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ اندھیرے میں ایک لمبا سایہ نمودار ہوا۔ چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کے کندھے چوڑے اور قد مضبوط تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی چادر تھی جس پر وارث کے حروف کرے تھے۔ خالہ کے لبوں سے چیخ نکل گئی، میرا بچہ! ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابو کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اور یہ ناممکن ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سایہ چند قدم اندر آیا اور بھاری آواز میں بولا، ناممکن وہ تھا جب تم نے مجھے مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر کہا، اپنا چہرہ دکھاؤ۔ وہ سایہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر چراغ کی روشنی میں آدھا چہرہ نمایاں ہوا اور وہ چہرہ ابو اور نعیم دونوں سے ملتا جلتا تھا۔ سب کے دل دہل گئے۔ اب شک یقین میں بدلنے لگا۔ یہ شخص واقعی اسی خون کا حصہ ہے جسے برسوں پہلے انکار کر دیا گیا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ چراغ کی روشنی میں وارث کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہی نقوش جو ابو اور نعیم دونوں سے ملتے تھے۔ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ سچ بتا دو۔ تم کون ہو اور کہاں سے لوٹے ہو؟ وارث کی آواز بھاری اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں وہ ہوں جسے اپنی پہچان سے محروم کیا گیا، وہ بچہ جسے حویلی کی دیواروں سے بیچ پیدا کیا گیا مگر دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی دھتکار دیا گیا۔ خالہ زہرا کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا بچہ، مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھی۔ وارث نے طنزیہ ہنسی ہنس دی، مجبور یا بزدل، تم نے میرا وجود چھپایا اور باقی سب نے مجھے دفن کرنے کی کوشش کی۔ ابو نے غصے سے کہا، بکواس بند کرو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سب سے پہلے جانتا۔ وارث نے اس پر نگاہ ڈالی، آنکھوں میں شعلے تھے۔ تم جانتے تھے لیکن تم نے جان بوجھ کر انکار کیا، کیونکہ اگر میرا وجود تسلیم کر لیتے تو یہ جائیداد، یہ طاقت سب تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی۔ عائشہ اور حمزہ کے چہرے پر سختہ طاری تھا۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، تو اس کا مطلب ہے آپ ہمارے بھائی ہیں؟ وارث نے لمحہ بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، بھائی نہیں، میں تمہارا سایہ ہوں، وہ سایہ جو برسوں اندھیروں میں پلا ہے اور اب روشنی میں حساب لینے آیا ہے۔ وارث کی آنکھوں میں پرانی اذیت کی جھلک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے بیچوں بیچ آیا اور بولا، تم سب جاننا چاہتے ہو نا کہ میں کہاں تھا، کیسے زندہ رہا؟ تو سنو، میں اس حویلی کے اندھیروں میں پیدا ہوا مگر میرے رونے کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے ماں کی گود نہیں ملی بلکہ ایک پرانے نوکری کے ہاتھوں میں مجھے چھپا دیا گیا۔ خالہ زہرا کی چیخ اٹھی، نہیں، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ اگر یہ بچہ سامنے آیا تو خاندان برباد ہو جائے گا۔ وارث نے تلخی سے کہا، ہاں، تم نے مجھے چھپایا اور پھر اس نوکرانی نے مجھے اس حویلی سے باہر لے جا کر اندھیروں کے حوالے کر دیا۔ میں گلی کوچوں میں پلا، بھوک اور ذلت نے میرا خون جما دیا، لیکن میری رگوں میں یہ خاندان کا خون دوڑتا رہا، وہ خون جو چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں وارث ہوں۔ ابو کا چہرہ سختی سے پتھر جیسا ہو گیا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، ثبوت کہاں ہے کہ تم اسی خاندان کے ہو؟ وارث نے ایک مرا ہوا لاکٹ اپنی جیب سے نکالا اور میز پر پھینک دیا۔ چراغ کی روشنی میں وہ لاکٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں خالہ زہرا ایک نوزائیدہ بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔
खाला के लबों पर सिसकियां फूट पड़ी। यही है मेरा बच्चा जिसे मैंने खो दिया था। वारिस ने सर्द लहजे में कहा, तुमने मुझे खोया नहीं, मुझे कुर्बान कर दिया था और अब मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। अब बारी तुम्हारी है। कमरे में लाकर देखकर सब सकते में थे। अब्बू की आंखों में लम्हा भर के लिए घबराहट उभरी, लेकिन फौरन वो सख्त लहजे में बोले, ये सब ढोंग है। एक पुरानी तस्वीर से कोई वारिस नहीं बन जाता। वारिस ने आगे बढ़कर मेज पर हाथ मारा। ढोंग? तुम्हें अच्छी तरह याद है कि ये लॉकेट किसने दिया था? वो तुम ही थे जिन्होंने मुझे इस हवेली से निकलवाने का फैसला किया। अब्बू की आवाज़ गरजी। खामोश, ये सब बकवास है। वारिस की आंखों में आग दखने लगी। तुम्हें डर है कि अगर मेरा वजूद मान लिया गया तो जायदाद और ताकत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुमने माँ को धमकाया, नौकरानी को खरीदा और मुझे अंधेरों में फेंक दिया। खाला के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सच है, अब्बू ने ही मुझे मजबूर किया था, वरना मैं अपना बच्चा कभी ना छोड़ती। आयशा की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। अब्बू, क्या ये सच है? क्या आपने सब कुछ रचाया था? अब्बू का चेहरा पत्थर की तरह संजीदा हो गया। मैंने जो किया खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। अगर वो बच्चा सामने आता तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाता। इंस्पेक्टर की आवाज़ तेज़ हो गई। तो फिर मानते हैं कि आपने सब कुछ छुपाया? अब्बू ने नज़रें झुका ली। हाँ, मगर मैं कातिल नहीं हूँ। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। अब एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अगर अब्बू ने वारिस को छुपाया तो वो कातिल कौन है जिसने खून बहाया? वारिस की आंखों में बरसों का गुस्सा बरक रहा था। वो अब्बू के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तुमने मेरा बचपन छीना, मेरी पहचान मिटाई। अब वक्त आ गया है कि तुमसे हिसाब लेने का। अब्बू ने गरूर से सर ऊंचा किया। मैं तुम्हें कभी अपना नहीं मानूंगा। वारिस की आवाज़ दार में बदल गई। चाहे मानो या ना मानो, लेकिन अब तुम्हारा वक्त ख़त्म है। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन मदाखलत की। बस कोई अपनी अदालत नहीं लगाएगा। कातिल की तलाश अभी मुकम्मल नहीं हुई। इसी लम्हे एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया। सर, हमें तहखाने में कुछ मिला है। सब चौंक कर सिपाही के पीछे तहखाने की तरफ गए। वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। सिपाही ने इसे खोला तो अंदर से एक खून आलूद कमीज़ निकली। इंस्पेक्टर ने कमीज़ को रोशनी में उठाया। ये कमीज़ अब्बू की है। आयशा के लब कँपाने लगे। अब्बू, ये कैसे? अब्बू की आंखों में हैरत और खौफ की लहर दौड़ गई। ये मेरी कमीज़ नहीं, कोई मुझे फंसा रहा है। वारिस तंजिया हंसा। यही अंजाम है तुम्हारे झूठ का, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। अब मामला मज़ीद ख़तरनाक हो गया है। या तो आप कातिल हैं या कातिल ने आपको बहुत होशियारी से फंसा दिया है। कमरा एक बार फिर खौफनाक खामोशी में डूब गया। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या अब्बू वाकई कातिल हैं या असल कातिल अभी भी सब के बीच छुपा है? इंस्पेक्टर ने खून आलूद कमीज़ सब के सामने लटका दी। अब्बू साहब, ये आपकी कमीज़ है या नहीं? अब्बू का चेहरा पसीने से तर था, मगर इनकी आवाज़ में एक सख्ती थी। हाँ, ये मेरी कमीज़ है, लेकिन ये खून मेरा नहीं, किसी और का है। सब चौंक गए। आयशा ने कपकपाती आवाज़ में कहा, किसी और का? किसका? अब्बू ने गहरी सांस ली। ये खून उस शख्स का है जिसे बरसों पहले इस हवेली में मार कर दफना दिया गया था। खाला के लबों से सिसकियां फूट पड़ी। नहीं, तुमने ये सब क्यों कहा? ये राज अगर खुल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन कहा। कौन था वो? किसको मारा गया था? अब्बू की आंखों में पुरानी यादों का खौफ तैर गया। वो इस खानदान का पुराना दुश्मन था। एक शख्स जो हमारी जायदाद हथियाने आया था। हमने इसे रोका, मगर जरब में वो मारा गया। खून मेरी कमीज़ पर लगा और लाश छुपा दी गई। वारिस ने कहका लगाया। झूठ, ये तुम्हारी नई कहानी है ताकि अपने गुनाहों को छुपाओ, लेकिन अब मैं सच आपके सामने लाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कमीज़ को मेज़ पर रखा और सख्त लहजे में कहा, अगर ये राज सच है तो हमें वो लाश मिलनी चाहिए। कल सुबह इस हवेली की ज़मीन खुदवाई जाएगी। सब के चेहरों पर खौफ छा गया।
کیونکہ سب جانتے تھے اگر زمین نے اپنا راز اگل دیا تو کئی چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ رات کے سناٹے میں سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، مگر کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کو سختی سے حکم دیا تھا، صبح سورج نکلتے ہی زمین کھدوائی جائے گی، تب سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ مگر اسی رات آدھی رات کے قریب اچانک حویلی کے پچھواڑے سے شور اٹھا۔ سپاہیوں نے دوڑ لگائی۔ عائشہ اور حمزہ بھی جاگ کر باغ نکلے۔ چراغ کی روشنی میں منظر سب کو دہلا گیا۔ وہ زمین جہاں کھدوائی ہونی تھی کسی نے اپنے ہی کھود ڈالی ہے۔ مٹی بکھری پڑی تھی اور گھرے کے کنارے پر تازہ خون کے دھبے تھے۔ انسپکٹر نے کرک کر کہا، یہ کس نے کیا؟ کس نے پہلے ہاتھ ڈال دیا؟ سپاہی نے لرزتی آواز میں کہا، سر ہم پہرے پر تھے، کسی نے دیوار کے اوپر سے آ کر یہ سب کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ خالہ زہرا کی چیخ نکل گئی، یہ وارث ہے، وہ چاہتا ہے کہ سچ صرف اس کے ذریعے سامنے آئے۔ انسپکٹر نے گھرے میں جھانکا۔ اندھیرے میں کچھ کپڑے کے ٹکڑے اور ہڈیوں کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ انسپکٹر نے بھاری آواز میں کہا، لاش یہاں تھی اور کوئی اسے نکال کر لے گیا۔ ابو کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ ناممکن ہے، وارث کی آواز کہیں اندھیرے سے گونجی۔ ممکن ہے، اور اب وقت قریب ہے کہ سب کچھ کھل جائے۔ سب گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر اندھیروں میں صرف اس کی گونج باقی ہے۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ حویلی میں شور مچ گیا۔ سپاہیوں نے پچھواڑے کی بجائے حویلی کے پرانے کنویں کے پاس ہلچل دیکھی۔ جب رسیاں نیچے ڈالی گئیں تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ کنویں کے اندھیرے سے ایک بوری نکالی گئی اور جب اسے کھولا گیا تو اندر سے ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد ہوا۔ انسپکٹر نے حیرت سے کہا، تو لاش یہاں چھپائی گئی تھی؟ خالہ زہرا زمین پر گر گئیں۔ یا اللہ، یہ وہی ہے، وہی لاش جس کا راز برسوں سے دفن تھا۔ ابو کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ یہ سب سازش ہے، کسی نے لاش کو وہاں سے نکال کر یہاں ڈالا ہے تاکہ الزام مجھ پر آئے۔ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا، لیکن یہ لاش وہیں ملی ہے جہاں کوئی عام شخص جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ اندر کا ہی کام ہے۔ اسی لمحے وارث کی گونج دار آواز دوبارہ سنائی دی، جیسے وہ سب کے قریب کھڑا ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو، میں نے کہا تھا نا، وقت قریب ہے، اب تم سب اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا مگر وارث کا سایہ پھر غائب تھا۔ انسپکٹر نے گہری سانس لی۔ اب یہ صرف قتل کا نہیں بلکہ انتقام کا کھیل ہے، اور وہ انتقام لینے والا تمہارے بیچ کا ہی خون ہے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 3 لکھیں۔ شکریہ۔